الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل، اور اس کا دوسرا نام سورۃ اسراء بھی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ ہے، اس کا زمینی سفر کا اس میں ذکر ہوگا کہ آپ کو بیت المقدس کی طرف مکہ سے کعبہ کے سے لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آئے تھے اور آپ کو وہاں جا کر اب وہاں گئے تو وہاں اپنے انبیاء کی جو ہے نا امامت کرائی، تو اس کا ذکر ہوگا۔ چلتے ہیں آیت نمبر 1 پہ۔ سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد اقصی الذی إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنا بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، بابرکت ہے، اور اللہ اپنے بندے کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو براق پہ لے کر بیت المقدس لے کر آئے، اور بیت المقدس جو تھا یہ ان کا کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل کا مرکز تھا، سلیمانی ہیکل وہاں پر تھا۔ تو یہ اس سفر کی بات ہے جب آپ گئے، تو یہ آپ نے خواب میں نہیں دیکھا تھا، یہ آپ جسم اور روح کے ساتھ، آپ کو عبد کہتے ہیں، جسم اور روح، آپ کو یہ سفر کرایا گیا تھا۔ اور پھر جو آپ نے امامت کرائی، تمام انبیاء آئے، تو یہ بھی آتے متشابہات میں سے تھے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاکی جسم عطا کیے تھے، تو اس طرح آئے تھے۔ اور اقصی مسجد دور جو ہے، یہ تقریباً کہتے ہیں 40 دن کا اونٹوں کا سفر ہے اگر اس زمانے میں جاتے تو یہ آپ کی کہتے ہیں کہ واقعہ جو ہوا یہ طائف کے بعد ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ جس بندے میں آزمائشیں آتی ہیں، جتنی بڑی آزمائش آتی ہے، اس کے بعد اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت بھی آتی ہے۔ تو کیونکہ طائف والوں نے حقیر جانا اور آپ کو یہ معراج کرائی گئی، اس میں 5 نمازوں کے تحفے آپ کو دیے گئے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات دی گئیں، اور درود شریف میں جو ہم پڑھتے ہیں سلام وہ دیا گیا۔ تو پھر نمازیں آپ نے کم کرائیں، جا کے 7 آسمانوں پہ آپ نے جس آسمان پہ انبیاء تھے ان کو آپ نے دیکھا۔ تو اس سورہ میں آپ کو زمینی سفر کا ذکر ملے گا، اور سورۃ نجم میں جو ہے وہ اوپر کا سفر ہے، اس کا پھر تھوڑا سا ذکر وہاں موجود ہوتا ہے۔ ایک منٹ جی۔ آج آپ کو نا یہ سپارہ نہیں نظر آئے گا، سوری۔ اور اس علاقے کو سرسب اور شاداب کہا گیا ہے، تو یہ زمینی لحاظ سے بھی یہاں پر بہت لگتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ نے وہاں نعمتیں دی ہوئی ہیں۔
زیتون اور پھل فروٹ وغیرہ، اور اس کے علاوہ اس لیے بھی وہ زرخیز اور بابرکت زمین ہے کہ وہاں پر اللہ انبیاء کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے بکثرت انبیاء بھیجے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہے۔ آیت نمبر 2، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا تاکہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔ اب یہ جو زمین سرزمین تھی، یہ بیت المقدس جو تھی یہ بنی اسرائیل کی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کا، ان کی کتاب تورات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دیا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کسی اور پر توکل نہ کرو، اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ اور یہ کون تھے؟ یہ ان لوگوں کی اولاد تھی جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کر دیا تھا، اور وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ پوری زمین پہ طوفان نوح آیا تھا، تو ان کے 3 بیٹے تھے ان کے ساتھ، تو انہی کی بیٹوں کی اولادیں جو تھیں آگے بڑھیں، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ادھر فرما رہے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے، اور تم بہت بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے، اور ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہی ہونا تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ ادھر ان کی 2 بار زیادتیاں، 2 بار سرکشیاں، 2 بار اپنی کتاب سے دوریاں ہیں، اور اس کے بعد 2 ان کے جو عروج ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو 2 عروج دی ان کا ذکر ہے۔ میں تھوڑی سی اور آیات پڑھ کے آپ کو ان کی پھر تھوڑی سی ہسٹری بتاتی ہوں۔ آیت نمبر 6، پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے، اور مال و اولاد سے تمہیں تمہاری مدد کی، اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے فائدے کے لیے ہیں، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے کی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں، اور جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگو تو ہم دوبارہ ویسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اور اس آیت کو پھر میں میں کرتی ہوں، میں آپ کو تھوڑی سی سٹوری بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 بار ان کے اوپر فساد بھیجے۔ وہ ان کے اوپر 2 بار دور ایسے آئے تھے کہ ان کو 2 بار عروج ملا، اور عروج جب ملا تو یہ بڑی عیاشی میں رہے، بڑے اچھے رہے، اور جب انہوں نے سرکشیاں کی اور اپنے سے باہر ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے کوڑے ان کے اوپر آ کر لگے۔ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے، یہ 1400 سال قبل مسیح کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پہلے کی۔ تو پھر ایسا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو جہاد سے روکا، جب موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تو نہیں جائیں گے، وہاں عمالقہ آباد ہو گئے ہیں، تو 40 سال تک سزا کے طور پر یہ ڈیزرٹ ہی میں رہے۔ تو اب یہ ان کی بزدلی کی سزا تھی۔ پھر جو نئی نسل وہاں جوان ہوئی تھی، وہ ایڈونچر قسم کے لوگ تھے، یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے اپنے ملک کو فتح کیا۔ تو جب انہوں نے اپنے ملک کو فتح کیا تو آس پاس کے اور علاقوں کو بھی انہوں نے فتح کیا، لیکن انہوں نے ایک مرکزی حکومت نہیں بنائی تھی۔ یہ ان کی بڑی غلطی تھی۔ ان کے 12 قبیلے تھے نا، تو انہوں نے 12 حکومتیں بنا لی، پھر آپس میں ان کی خانہ جنگیاں لگنے لگی، یہ آپس میں لڑنے لگے۔ تو آپ کو پتہ ہے جب آپس کی لڑائیاں ہو رہی ہوں نا، تو گھر کی لڑائیوں سے باہر والے بڑے فائدے لیتے ہیں۔ تو آس پاس کے ملکوں نے ان کے اوپر حملے کیے، انہیں نکالا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب سورۃ بقرہ میں دوسرے سپارے پہ جب اپنے پیغمبر سیمیول سے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سپہ سالار مقرر کر، تو وہ طالوت کو مقرر کرتے ہیں۔ تو یہ 300 برس تک نا بعد تک ایسا رہا۔ طالوت جالوت کی جنگ ہوئی، طالوت، داؤد اور سلیمان۔ طالوت کیونکہ بادشاہ انہوں نے مقرر کیا تھا نا، تو پھر طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی داؤد علیہ السلام سے کی، تو اس طرح یہ نبوت اور بادشاہت ان کے ہاں اکٹھی ہو گئی تھی۔ تو 3 حکومتیں طالوت، داؤد علیہ السلام اور سلیمان کی 100 برس تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ ان کی طرح سے ایک خلافت راشدہ تھی، کیونکہ رسول موجود تھے نا، تو یہ ٹھیک راستے پر تھے، ٹھیک ٹریک پر چل رہے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے
سلیمان علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے انہوں نے اپنی اپنی حکومتیں الگ کی، تو پھر جو عروج کا ٹائم تھا نا ان کے اوپر زوال آنا شروع ہو گیا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے بخت نظر جو عراق سے تھے نا، یہ 587 قبل مسیح میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو 6 لاکھ لوگوں کو قتل کیا، 6 لاکھ لے کر گیا، ہیکل سلیمانی کو ٹوٹلی مسمار کر دیا گیا. تو ان کا یہ پہلا آپ نے دیکھا عروج، اور یہ دوسرا، یہ پہلا ان کا زوال. پھر ان کے اوپر دوبارہ نا کیا ہوتا ہے کہ اب دوبارہ ان کو عروج کیسے ملتا ہے، کہ کہتے ہیں یہ ذوالقرنین نے جب ان کے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو انہوں نے ایران نے جب عراق پر حملہ کیا تو انہوں نے ان کو دوبارہ اپنے وطن جانے دیا کہ جاؤ اور تم آزاد وطن اپنا دوبارہ کرو. تو یہ 458 جو ہے نا قبل مسیح واپس آتے ہیں، اور یہ وہ والا وقت ہے جس میں عزیر علیہ السلام ہم نے تیسرے سپارے میں پڑھا 100 سال کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ صلاح دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اٹھتے ہیں. تو پھر نئی انہوں نے نیکی کی تحریک چلائی، کیونکہ یہ تورات کے حافظ تھے، انہوں نے اپنے حافظے سے تورات کو لکھا. تو ان کا یہ دوسرا جو دور عروج ہے، یہ دوسرا عروج کا دور ان کا شروع ہوا عزیر علیہ السلام کی سرکردگی میں. پھر وقت گزرتا گیا، ان کے اندر پھر عیاشیاں آنے لگی، خرابیاں آنے لگی، سرکشیاں آنے لگی، تو ان کے پاس دوسرا زوال آیا. دوسرا جو زوال آتا ہے، کیونکہ اس وقت رومن آ چکے تھے تو ٹائٹس نے ان کو دوبارہ تباہ کیا. ایکل جو سلیمانی ہے پھر سے گرا دیا گیا، جو آج تک گرا ہوا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت تک اس کو 500 سال ہو چکے تھے، اور 70 عیسوی میں اس کو جو ہے نا مسمار کیا گیا تھا، ہیکل سلیمانی کو گرایا گیا تھا. اور پھر 7 عیسوی میں ہوا، تو پھر 570 میں آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ولادت ہوئی تھی. تو یہ ساری داستان بہت ہی عام ہے کہ یہ سابقہ مسلم امت لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انی فضلتکم علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر ان کو فضیلت دی ہوئی تھی. ان کے اندر کثرت سے انبیاء آئے ہیں، ان کے اندر 2 کتابیں آئی ہوئی تھی، تورات اور انجیل آئی ہوئی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا کہ انہوں نے کیا تم بھی وہی کچھ کرو گے، اگر یہ کسی کھوہ میں گھسیں گے تو تم بھی وہاں گھسو گے. تو اسی طرح اگر ہم اپنی ہسٹری دیکھیں نا، ہمارے یہاں بھی نا پہلا عروج جو ہمیں ملا وہ عربوں کے ہاتھوں ہمیں ملا، اور جو زوال ملا وہ کرسوڈرز کے ہاتھوں ملا. پھر ہماری پٹائی ہوتی رہی، علاقو خان اور چنگیز کے ہاتھوں ہوتی رہی. پھر دوسرا عروج جو ہمیں ملا نا تو وہ عربوں کی قیادت، عربوں کے ہاتھوں نہیں ملا تھا، ان کی قیادت بدل گئی تھی. پھر ترکوں کی جو تھی قیادت آ گئی تھی. منگول جو آندھی طوفان کی طرح نکلے تھے نا رستے میں، ہر ایک کو تباہ برباد کر رہے تھے، انہی کے یہ جو چچا زاد تھے نا ترک جن کو بولتے ہیں، یہ مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ جو حکومتیں ہیں نا، ترک سلجوق تھی، ترکان صفیہ تھی، ترکان عثمانی جو ہے نا، جس کو آج کل تو ہم زیادہ اس کو الحمدللہ اس وقت زیادہ مسلم امہ جو ہے نا ارطغرل غازی اور عثمان سے واقف ہو گئی ہے. یہ ہماری اسلام کی ایک تاریخ 800 سال کی ہے جو 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی تھی. تو اس کو نا پھر آخر جو ہے نا ہماری جو پچھلی صدی ہے 1920 میں اس گریٹ امپائر جو تھی اس کو ختم کیا گیا. تو اس وقت ہم جو ہے نا اپنے جو ہمارا سیکنڈ زوال ہے نا ہم اس میں سے گزر رہے ہیں. ہمارا سیکنڈ عروج ابھی نہیں آیا ہے، آئے گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اسلامی خلافت جو ہے پھر قائم ہوگی. تو کہتے ہیں کہ ہمارا جو عذاب آیا نا، ہمارا جو سیکنڈ زوال آیا نا، تو ہمارا یہ یورپین کے ہاتھوں آیا، کبھی فرانسیسی ہیں، کبھی انگلینڈ والے ہیں. تو ابھی ہم جو ہے نا اس زوال کے دور سے گزرے ہیں. تو یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری تھا اس ہسٹری کو جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے. تو اب ایسا ہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ نا ان کو پھر دعوت دے رہے ان حاذل قرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. کہ ان کو کہا گیا کہ تم اہل کتاب ہو، یہ میرا رسول آیا ہوا ہے، یہ قرآن نازل ہو رہی ہے، ابھی بھی تم ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے خوشخبری ہے. سب کچھ اللہ، کیونکہ ایمان قبول کرتے اللہ تعالیٰ پچھلا سب کچھ معاف کر دیتا ہے. اور یہ کہ جو لوگ
آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 11 پہ ہے۔ اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعاؤں کی طرح انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ کئی بار ہوتا ہے نا، خاص کر مائیں جلد بازی میں بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بد دعائیں دینے لگتے ہیں، تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ شر کی دعا کے لیے بھی دعا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم نا پھر ایسے جلد بازی میں ہم اس طرح کی دعائیں بچوں کو نہ دیا کریں کہ کبھی کبھی قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے۔ ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں۔ رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنا دیا تاکہ تم لوگ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب کتاب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ اس پر بھی بہت بات ہو چکی ہے۔ اور ہر انسان کی برائی کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جس سے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا۔ یعنی ہر بندہ جو ہے اپنا اعمال جو ہوگا اس کا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا اس کے گلے میں پڑا ہوا ہوگا۔ یہ تقدیر کے پٹے ابھی بھی ہمارے گلوں میں پڑے ہیں۔ ایمان شکانی طاہر سے مراد لے کے انسان کی قسمت ہے نا، تو یہ اعمال جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا تو یہ ہمارے ساتھ لگی ہے، اور قسمت بھی اسی طرح بندے کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ اعمال نامہ ہی ہے کہ دیکھے کہا جائے گا اقرا کتابک، کہ لے خود اپنی کتاب آپ پڑھ لے، آج تو آپ بھی اپنا خود حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ جب ہم کسی چیز کو خود پڑھتے ہیں نا تو زیادہ یقین آ جاتا ہے، تو ویسے تو بندہ یقین نہیں کرے گا کیونکہ کچھ نیکیاں ایسی ہوں گی نا، نیتیں خراب ہوں گی تو وہ قبول ہی نہیں ہوگی، وہاں درج ہی نہیں کی ہوئی ہوں گی تو بندہ نہیں مانے گا۔ تو اس لیے کہا جائے گا کہ اپنا جو عمل نامہ ہے نا خود آپ خود پڑھو نا۔ تو اب ایسا ہے کہ انسان جہاں بھی جو بھی کرتا ہے نا اس کا عمل ہوگا، ہر عمل اس کا وہاں اس عمل نامے میں موجود ہوگا، اور انسان پھر یہ نا کہ خود آ کے اپنا عمل نامہ پڑھ، اپنی ہینڈ رائٹنگ کو انسان خود بڑی اچھی طرح پہچانتا ہے، پھر وہ اقرار کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نا اپنا اچھا عمل نامہ کرنے کی توفیق عطا دے کہ قیامت والے دن ہم اپنے عمل نامے سے ملیں تو ہم خوش ہوں، اور ہم جیسے آتا ہے نا کہ پھر وہ ایک دوسرے کا بتائے گا کہ دیکھو دیکھو میرے، جیسے کسی کا دنیا میں رزلٹ کارڈ ملتا ہے نا تو وہ اپنی رزلٹ شیٹ دوسروں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنے اتنے نمبر لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کرے۔ آیت نمبر 15، اور جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا، نہ کسی اور پر کرتا ہے، اپنی آخرت وہ جو ہے نا اپنی سنوار رہا ہوتا ہے۔ اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے، کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا، یعنی عصب نصب کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگے۔ اب ایسا ہے کہ مکہ والے کہتے تھے کہ لے آؤ اس عذاب کو جس کی تمہیں ہم دھمکی دیتے ہو۔ خاص کر ولید بن مغیرہ نے کہا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو انکار کرو، تو میں وہ پچھلی آیت میں جو آیا تھا نا میں تمہارے بوجھ اٹھا لوں گا، تو اس میں بھی کہ میں قیامت والے دن تمہیں بچا لوں گا۔ تو ادھر جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو ولید بن مغیرہ جو کہہ رہا تھا تو ایسا پاسبل ہے ہی نہیں ہے نا۔ تو آج کے دور میں نا ہم کیا کہہ سکتے ہیں نا کہ قرآن کئی زبانوں میں آ چکا ہے، ہمارے جو سمارٹ فون ہے ہمارے ہاتھوں میں آ چکا ہے، اور ہم کون سا بہانہ اللہ تعالیٰ کو دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرا کلام ہمارے پاس نہیں آیا تھا۔ آج جگہ جگہ آپ کو پتہ ہے، ہر جگہ آن لائن سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، ہر جگہ آپ کو قرآن کے دورہ قرآن نظر آ رہے ہیں، جگہ جگہ مساجد میں کلاسز ہو رہی ہیں، اور واٹس ایپ پہ آپ کو میسج آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اب بھی ہم قرآن کے ساتھ نہیں جوڑتے نا تو پھر ہماری پوچھ ہوگی۔ اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں کہ وہ اس بستی میں کھلی فرمانی کرنے لگتے ہیں، تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی، پھر ہم اسے تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔
اب اس آیت میں کیوں آیا کہ جو وہ جس بستی کے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں ٹرینڈ سیٹر لوگ ہوتے ہیں، غریبوں کے پاس تو کھانے کے لیے نہیں ملتا تو وہ بیچارے عیاشی کہاں سے کرے، وہ زمانے کے فیشن کے مطابق کیسے چلے، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ جو مشغلے ہوتے ہیں نا، یہ چونچلے یہ امیر لوگوں کے ہوتے ہیں، کون سا کلر ہے، کس ڈیزائن کے کپڑے آ گئے ہیں اور میچنگ چیزیں لینی، تو شروع یہ کرتے ہیں فیشن اور جہالت کے طریقے، ان کو دیکھا دیکھی عوام الناس بھی نا ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہی ہے کہ یہ لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، اور ہر جس بھی آپ رسول کا پڑھیں گے قال الملأ الذین استکبروا، کہ قوم کے سرداروں نے کہا، تو یہ سردار ٹائپ جو ہوتے ہیں نا، لیڈ ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں، وہ باقی لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جو آپ نے خط لکھے تھے، آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے تھے، کیونکہ جب بادشاہ جو ہوتا ہے نا دین بدلتا ہے تو پوری عوام اس کی تابع ہوتی ہے۔ اسی طرح قبیلے کا کوئی سردار اسلام قبول کرتا ہے تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا، جیسے ہوا تھا غزوہ مستلق اور مریسی بھی جس کو بولتے ہیں، تو اس میں حضرت میمونہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ان کا پورا قبیلہ اس میں مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اس میں جو آپ کی شادیاں ہوتی تھی وہ مصلحت کے تحت ہوتی تھی، ان سے بہت خیر نکلتی تھی۔ اور ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بالنے والا ہے۔ جس کا ارادہ صرف اس جلدی دنیا فوری فائدہ حاصل کرنے والی کو ہو تو ہم جس قدر جس کے لیے چاہیں اسے دے دیتے ہیں، بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں میں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اس آیت میں آیت نمبر 18 پہ ہیں، انسان جلد باز ہے، مٹیریلسٹک ہے، اور اس کو صلہ ہر چیز کا انجام صلہ جلدی چاہیے ہوتا ہے، اور دنیا نزدیک کی چیز ہے اس لیے دنیا کو فوکس کرتا ہے اور ہر چیز دنیا ہی میں پانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے اپوزٹ آئی ہے، جس کا ارادہ آخرت کا ہو، جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہے، تو وہ اس کا ایمان بھی ہو، تو بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ اس میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اور ایسی کوشش ہو جو کہ مانگی گئی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کسی اسکول کسی جگہ ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہاں کے رولز ریگولیشن ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنے پرسنٹ آپ نے کی حاضری ہونی ہے، اٹینڈنس اتنے آپ نے نمبر لینے ہیں، تو اسی کے مطابق ہمارے اعمال ہونے چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوں گے۔ انسان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، ایک نماز پڑھی ایک نہیں پڑھی، ایک روزہ رکھا اور ایک روزہ نہیں رکھا، تو یا موسمی نیکیاں جس طرح ہم کرتے ہیں پورا سال تو اپنی مرضی کریں، رمضان کے مہینے میں آ کے شیطان قید ہوا ہوتا ہے تو نیکیاں ذرا کرنی آسان بھی ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ نیکیاں کرنا اور ساتھ میں دوسری کام بھی کرنا، تو ان سب سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 20 پہ آئے ہیں، ہر ایک کو ہم بہم پہنچائے جاتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی تیرے رب کے انعامات میں سے، تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے دنیا چاہنے والوں کو بھی اور آخرت چاہنے والوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے جو ہیں بھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اللہ رحمان ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کافروں فاسقوں کو بھی دے رہا ہے اور مومن بندوں کو بھی دے رہا ہے۔ پھر دیکھیں انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات و اکبر تفضیلا، دیکھ لے کہ ان میں سے ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت تو درجوں میں اور بڑھ کر اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ تو بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے، وسائل کی بنا پر، صحت کی بنا پر، رزق، مال، اولاد، اقتدار، علم، حسن، صلاحیتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ جس طرح 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی نا، اسی طرح ہر بندے کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں وہ برابر نہیں ہوتی۔ اسی طرح جنت اور دوزخ بھی برابر نہیں ہے، وہاں بھی درجوں کا فرق ہوگا۔ اگر عمل میں فرق ہے نا تو پھر وہاں پر جزا میں بھی فرق ہوگا، اور عمل میں جو دیکھا جاتا ہے ارادہ اور نیت دیکھی جاتی ہے، اور طریقہ دیکھا جاتا ہے۔ طریقہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، کوئی نیا رائج کیا ہوا، کوئی بدعت والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخر تو برے حالوں بے کس ہو کر بیٹھ رہے گا۔
اور تیرے رب نے صاف صاف حکم دے چکا تھا کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا. یہاں سے یہ 15 آیت جو ہے نا، یہ جو تورات کے 10 کمانڈمنٹس تھے نا، جو زمرد کی تختیوں پہ لکھے ملے تھے، یہ والے وہ والے چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق رکھا ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اگر تیری موجودگی میں ان میں سے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام کرنا. اس آیت میں ہم کو بتایا جا رہا ہے والدین کے حقوق. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، سجدہ جو کریں گے، دعا، صدقہ، خیرات، مالی جسمانی جو عبادتیں اللہ کی ہوگی. پھر والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. اف جو ہے یہ کلمہ ہے کراہت ہے، ناپسندیدگی کا کلمہ ہے. لغت کے اعتبار سے اف اور تف، انگلیوں پر ناخنوں کے نیچے جو جمع ہوا میل ہوتا ہے نا، یہ وہ چیز ہوتی ہے. ناخن کا چھوٹا سا حصہ جو تراشا جائے وہ بھی اف ہوتا ہے. اسی طرح ناخن کے اندر پھنسنے والی میل بھی اف ہوتی ہے. اسی طرح کان کے میل کے لیے بھی آتا ہے. اور اف سے مراد یہ کہ حقارت اور نفرت ہے. اف کا لفظ تو بہت مختصر ہے، لیکن اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے. یعنی نفرت، حقارت، دل کی تنگی، ناپسندیدگی یہ نہیں کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ والدین کے دلوں میں اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی ڈال دی ہے. اس لیے آپ کو پورا قرآن پڑھیں، آپ کو قرآن میں والدین کے حقوق کا اللہ کے حق کے بعد بار بار ملے گا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو احسان کرو. لیکن اولاد کے لیے آپ کو نہیں ملے گا. حدیث سے ملتا ہے کہ اولاد بچے پیدا ہو، ان کو اچھا نام رکھو، ان کی اچھی تربیت کرو. 7 سال کے ہوں تو نماز کا حکم دو، بالغ ہو جائیں تو نہیں پڑھتے تو مار کے پڑھاؤ، ان کی جلدی شادی کرو کہ وہ غلط کاموں میں نہ پڑ جائیں، اچھی تعلیم تربیت کریں. اس کے علاوہ نہیں ہے. مجھے کسی نے کہا بھی تھا کہ قرآن سے مجھے ایویڈنس دے، تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی خاص حکم نہیں دیا ہے اولاد کے لیے. آٹومیٹکلی اولاد کی محبت ہمارے دل میں پڑی ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بات سیکھتا ہے، 10 بار بھی وہ بولتا ہے، ماں باپ تنگ نہیں آتے ہیں. جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے سے دوسرے بار کہتے ہیں مجھے یہ کھانا مائکرو ویو میں گرم کر کے لا دو نا، تو بچے کراس سے بولتے ہیں. اس کو چھوڑیں، کمپیوٹر کا ہی دیکھ لیں، کوئی کام کرانا پڑ جائے نا، ای میل کو ادھر سے ادھر کنیکٹ کرنا، کیونکہ ماں باپ کو تو آتے نہیں ہیں اتنے، تو بچوں کو بلائیں تو بچے اتنے ناگواری سے ماتھے پہ شکنے ڈال کے آئیں گے اور کریں گے. لیکن وہی بچے جب چھوٹے تھے ان کے لیے جو ہم ماں باپ کرتے رہے ہیں اور جس محبت سے کرتے رہے ہیں. ابھی بچوں کے بچے، میری ابھی نواسی ہے، اس کو ہمارے گھر میں صرف مائکرو ویو پھرتا ہے تو اچھا لگتا ہے، تو ہم نہ صرف گلاس میں یا کپ میں پانی ڈال کے اس کے لیے صرف مائکرو ویو پھراتے ہیں، یہ بچی خوش ہو جائے. تو میں اس کو سوچتی ہوں کہ آج تو اس کے لیے ہم نا کتنی بار کر رہے ہیں. یہی جب بڑی ہو جائے گی، اس کی ماں اس کو بولے گی میرے لیے کھانا گرم کر کے لا، تو جو دوسری بار نہیں جائے گی، باتیں سنائے گی. تو یہ فرق ہے والدین کی محبت اور اس کے برعکس اولاد کیا کرتی ہے. اولاد کے دل میں نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اولاد کو بار بار حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، انہیں اف تک نہ کہو. لیکن والدین کو اس طرح کے حکم نہیں ملے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان کی محبت، ان کی چاہت، ان کے دیکھ بھال، ٹیک کیئر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے، نرمی ہے، شفقت ہے. لیکن اولاد کے دل میں وہ نہیں ہے. اور جیسا آج کل اولادیں ماں باپ کے ساتھ کرتی ہیں نا، میں اکثر کہتی ہوں نا، میں غور کرتی ہوں اس پہ نا، تو میں کہتی ہوں جو ہمارے ساتھ ہماری اولادیں کرتے ہیں، ہم وہی کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دے رہا ہے، ہمارا وہی رویہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. پھر تن آیا نا محمد سائلہ فلا تنہر کے، سوالی کو نہ جھڑکیں، تو سخت بات بھی نہیں کرنی ہے. تو اب اس میں پھر اگلی آیت آ رہی ہے، اس کو لیتے ہیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست یعنی نیچے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی تھی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین ثم آمین. اب ذل کا یہاں پر جو لفظ آیا ہے نا، تو یہ 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے. ذل آتا ہے ذلت کے لیے بھی، اور ایک ذل آتا ہے عزت کا بھی سبب بنتا ہے. مثلا کسی طاقتور کے سامنے آپ جھکیں گے نا تو وہ ذلت ہوگی، جیسے عمران خان نے جھکا ہے، ٹھیک ہے. اور کسی کمزور کے سامنے جھکیں گے نا،
کسی کمزور کے سامنے تو وہاں تمہاری عزت ہوگی. تو یہ ذلت کے دو مطلب ہیں. تو اب والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، تو اپنے کندھوں کو جیسے نا یہ جناخہ پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں، عاجزی سے جھک کر ان کے سامنے بیٹھو. آج نہ بچے دندناتے پھرتے ہیں. ایک شخص نے پوچھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں. ابن ماجہ کی حدیث تھی. اور وہ رمضان کے ساتھ مشہور حدیث، آپ ممبر کی اس پہ سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے، آپ نے 3 بار آمین کہا. جبرائیل پوچھا گیا تو جبرائیل امین آئے تھے. تو ان میں سے ایک یہ تھا کہ اگر تم اپنے زندگی میں ماں باپ کو بوڑھا پاؤ، ان کی خدمت نہ کرو، تو پھر نا تمہارے لیے دوزخ ہے اور ہلاکت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے بزرگوں پہ رحم کرے، جن کے فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات بلند کرے، اور والدین کی طرف سے اچھے اچھے تحفے ان کو ملتے رہیں. فرشتے ان کو بتائیں کہ تیری اولاد نے یہ کام کیا ہے، ان کے جنت میں درجات جو ہے اپ ہوں. آیت نمبر 25. جو کچھ تمہارے دلوں میں اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے. اگر تم نیک ہو تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف سے اور بیجا خرچ سے بچو. ماں باپ کے ساتھ جو اس کے بعد قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق یہاں آ گیا ہے. اور دلوں کی جو بات ہوئی تھی پچھلے آیت میں، نفرت سے کر رہے ہو، محبت سے کر رہے ہو، یا کوئی اس کے پیچھے لالچ رکھی ہے والدین کی خدمت میں، تو اللہ سب جانتا ہے نا. تو قریب ترین رشتے آپ دیکھیں گھر کے اندر سے ماں باپ سے ریلیٹڈ شروع ہوں گے، تو پھر رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں. پھر اس میں مسکین وابن السبیل، اس پہ تو کافی بات ہو چکی ہے. تبذر تبذیر آیا ہے. یہ ایک ہوتا ہے اسراف. اسراف ہوتا ہے جائز کاموں پر فضول خرچی کرنا. مبذر تبذیر، مبذر کہتے ہیں نا یہ اس فضول خرچی کرنے والا. تبذیر کہتے ہیں ناجائز کاموں پر فضول خرچی کرنا. ٹھیک ہے. پھر اللہ بتا رہے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پیروکاروں کا بڑا ہی نہ شیطان اپنے پروردگار اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. تو فضول خرچی پر شیطان ہی لگاتا ہے نا کہ ادھر ایسے ایسے کام کرو، تو جو بندے اس کے پیچھے چلتے ہیں نا. پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی رحمت کی جستجو میں جس کی امید رکھتا ہے تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے. یعنی کوئی سائل مانگنے والے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے تو کچھ دے نہیں دیتا تو نرمی سے بات کر، انہیں ڈانٹ ٹپک نہیں. اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے، پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھا رہے گا. یعنی جہاں اہل و عیال پر خرچہ ہو رہا ہے، جو غریب مسکین لوگ ہیں، جہاں ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا رہے تو خرچ کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ تجھے مزید دیتا رہے گا. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں نا یقیناً تیرا رب جس کو چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے. یعنی کیوں ڈرتا ہے؟ روزی تو اللہ ہی دے رہا ہے نا، تو اللہ اور دے گا. اب دیکھیں روزی کی رزق کی باتیں ہو رہی تھی تو یہ آیت آ گئی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اور مفلسی کے غریبی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، ان کو تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. یہ قرآن میں آج 3 یا 4 بار ریپیٹ ہوئی ہے. تو ایسا ہے کہ اس عرب کے زمانے میں تو یہ بتا چکی ہوں کہ ہوتا تھا، بچیوں کا قتل عام ہوتا تھا. آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ آج کیا ہو رہا ہے. آج الٹرا ساؤنڈ سے معلوم کر لیتے ہیں تو پتہ چلے کہ لڑکی ہے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے. اور اس میں نا میرے پاس ایک 2005 کی نا 2005 کے لکھا ہوا تھا کہ ان کے اشتہار آتے ہیں نا، اس زمانے میں 5,000 کا ہوتا ہوگا الٹرا ساؤنڈ. کہتے ہیں کہ 5,000 یا 50,000، یعنی آج پہ آپ 5,000 کرا کے الٹرا ساؤنڈ کرا لو اور کل 50,000 کا جہیز نہیں دینا پڑے گا. تو آج تو آپ کو ہوتا ہے لاکھوں کی بات ہے، اور الٹرا ساؤنڈ بھی مہنگا ہوگا. آپ اس کو اسی حساب سے کر کے دیکھ لیں کہ وہ کہتے تھے کہ بچیاں بوجھ ہیں اور اس کو پہلے ہی آنے سے پہلے قتل کر دیں، تو ایسا عام ہوتا تھا. اور ابھی اب اللہ تعالیٰ کاس بتا رہے ہیں کہ یہ جو بچیوں کا ابورشن کی جاتی ہے وہ کیوں کی جاتی ہے، وجہ بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 32 میں.
خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ عموماً زنا کے نتیجے میں نا جب اس طرح کے حمل ٹھہر جاتے ہیں تو ان کو پھر نہ گرایا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا ذکر ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا، ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ سورۃ مائدہ پہ اس پہ ہم نے کافی بات کی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْمَالَ الْيَتِيمَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یتیم کے مال کے بھی قریب نہ جاؤ سوائے اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں، اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔ یعنی یتیم کے مال کے اوپر جو بھی نگران تھے نا، جو انہوں نے وعدے کیے تھے جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کو، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کو دیکھ لیں ان کے اندر رشد ہدایت آ گئی، یہ تھوڑا بہت مال دے کے کہ ضائع تو نہیں کر رہے، اڑا تو نہیں رہے، تو پھر ان کے حوالے ان کی امانتیں کر دو۔ جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو، سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے، انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ اب دیکھیں جو تولتے ناپتے ہیں تو کتنا ایک چھٹانک آدھا چھٹانک زیادہ لے لیتے ہیں نا، تو اس سے تم اپنی آخرت کیوں خراب کرتے ہو؟ جس بات کی تمہیں خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان، آنکھ اور دل میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی یہ تین نعمتیں قرآن میں بار بار ان کا ذکر آیا ہے، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ تو اس سے مراد چلنے کا کہتے ہیں کہ ایک شخص دو چادریں پہنے اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دسا دیا گیا۔ یہ کون تھا؟ یہ قارون کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو یعنی مال و دولت پا کر تم زمین پہ اکڑ پکڑ کر نہ چلو، یہ سوچو آج تو تم زمین کے اوپر ہو، جب موت آ جائے گی تو کسی زمین کے نیچے نا کتنے فٹ نیچے چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اللہ تعالیٰ میں عاجز بندوں میں شامل کرے، غرور اور تکبر سے بچائے۔ یہ بھی ایک ملا جلا جملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خوردہ اور راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لی، بے شک تم بڑا بولتے ہو۔ تو یہاں عرب لوگ جو تھے نا، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی بیٹیوں کی تو تم ناقدری کرتے ہو، ان کو حقیر جانتے ہو، اپنے لیے تو تم پسند نہیں کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے تم بیٹیاں مقرر کر رہے ہو۔ اور پہلے ہی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس میں بیٹیوں کی کوئی تحقیر نہیں ہے بات کرنا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن میں ہر طرح طرح کے بیان فرما دیے تاکہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔ تو بار بار جو باتیں آتی ہیں نا قرآن میں ریپیٹ ہوتی ہیں، ہمارے لیے ہوتی ہیں کہ شاید بھول ہو گئے ہوگے، ابھی ہم یاد کر لیں۔ آیت نمبر 42، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ بہت ہی آج کے دور پہ فٹ آنے والی آیت ہے۔ اس زمین میں کسی کے پاس اگر کوئی چیز آ جاتی ہے نا، چاہے زمین کے خزانے آ جائیں، چاہے کوئی دوسری آپ خود سمجھ لیں دوسرا کیا نعمت ہو سکتی ہے، تو پھر دنیا کی جو بھی سپر پاور ہوتی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی، اس کا سیکشن لگا دیتی ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکے گا، وہ نہیں کر سکے گا۔ تو اب دنیا میں تو اب جیسے نا ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر لیتے ہیں نا، اپنے گھر میں تو دخل اندازی نہیں ہے، دوسرے کے گھروں میں دخل اندازیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہوتا، دو معبود ہوتے تو یہ زمین کو کانکٹ کر کے آسمان کی طرف جاتے، عرش کی طرف لے جاتے کہ وہ بھی ہم جا کے اس پہ بھی قبضہ کر لیں۔ جب ایک یونیورسٹی میں دو وائس چانسلر، ایک سکول میں دو پرنسپل نہیں رہ سکتے، ایک مسجد میں دو امام نہیں رہ سکتے، تو کیونکہ پھر دونوں کا ہوگا نا ہم یہ کریں گے آج یہ کریں گے، تو دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 43، جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے پاک اور بالا تر اور بہت دور اور بہت بلند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔
सातों आसमान और ज़मीन और जो भी इनमें है इसी की तस्बीह कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इसे पाकीज़गी और तारीफ़ के साथ याद ना करती हो। हाँ, ये सही है कि तुम इसकी तस्बीह नहीं समझ सकते, वो बड़ा बुर्दबार और बख्शने वाला है। ज़मीन और आसमान कायनात की जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनके अंदर अल्लाह ताला ने एक रखी हुई है इसके, वो अल्लाह ताला को पहचानते हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं। एक सेल जो है ना, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो ये अपनी तस्बीह ज़ुबान हाल से, ज़ुबान मकान से, यानी हर तरह से ये कर रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम इसकी तस्बीह को नहीं समझ सकते। जहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है ना, वहाँ भी आता है कि उनके साथ पहाड़ों को हमने मुसख्खर कर दिया था, वो भी तस्बीह करते थे, परिंदे भी उनके साथ सख्ती करते थे। तो एक बार बुखारी की हदीस है, इब्ने मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के मौके पर कहा कि इससे आवाज आ रही थी सुभान अल्लाह। तो एक बार आपने एक और रवायत में कहा कि मैं उस पत्थर को जानता हूँ जो नबूवत से पहले भी ना मुझे सलाम करता था। इसके अलावा मस्जिद नबवी में एक मिंबर बनाया गया था, जो खजूर की जो ट्रंक होता है ना, टहनी से ना, जो क्या होता है, तने से बनाया गया। तो जब बाद में लकड़ी का असली मेंबर बन के आया तो उस तने को, खजूर के तने को हटाया गया, तो उसमें से बच्चे की तरह रोने की, हिचकियां लेने की, जैसे कोई घोड़े का बच्चा रो रहा हो ना, ऐसी आवाजें आ रही थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उसको अपने पास बुलाया, आपने ऐसे गले लगाया तो वो चुप हुआ। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जिन जगहों पे हम सजदे देते हैं, जिन जगहों पे हम पढ़ते हैं, ये कुर्सियां, ये टेबल, ये सोफे, ये आपके लैपटॉप, आपके ये स्मार्टफोन, आपके ये नोटबुक, पेन, इन सब में हिस्स मौजूद है। ये अपने आप को खुशकिस्मत समझते होंगे कि हम अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसलिए ये जगह भी ना क़यामत के दिन अ, हमारे हक में गवाही देंगी। ये जगह कि इन जगहों पे हम लोग नेक काम किया करते और थे, और जहाँ पर गुनाह के काम होते हैं ना, तो वहां पर भी ना वो जो गवाहियां दी जाएंगी उसकी भी। वइज़ा क़राअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति हिजाबम मस्तूरा। तो जब कुरान पढ़ता है, ये रसूल वसल्लम को कहा जा रहा है, हम तेरे और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते एक पोशीदा हजाब डाल देते हैं। इसके पीछे शान नजूल आती है। ये अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक की बेटी कहती हैं कि जब सूरत लहब नाज़िल हुई तो आपके चचा की बीवी जो थी उम्मे जमील, वो कोई पीसने वाला पत्थर उठा कर लाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हरम में बैठे हुए थे, अबू बकर सिद्दीक ने देख लिया और कहा कि ये बुरे इरादे से आई है। तो आपने फरमाया कि नहीं, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये मुझे नहीं देख सकेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ने में मशगूल थे। वो आई और आकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहती है कि तेरा वो दोस्त किधर है जो हमारे बारे में ऐसी बातें करता है ना? तो उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आए थे। तो ये इससे ये भी मुराद है। और इनके दिलों पर हमने पर्दे डाल दिए हैं, वो इसे समझें कि वो इसे समझे, और इनके कानों में बोझ बोझ है। और जब तू सिर्फ अल्लाह ही का जिक्र इसकी तौहीद के साथ इसके कुरान में करता है तो वो रूह गर्दानी करते, पीठ फेर कर भाग खड़े होते हैं। क्योंकि इतने सारे उन्होंने बुत बना रखे थे, तो उनको एक अल्लाह एक रहमान नाम से तो चिढ़ भी थी। तो वो ये ना चाहते ही नहीं थे कि एक अल्लाह की हम इबादत करें। जिस गर्ज से वो लोग इसे सुनते हैं, इनकी नियतों से हम खूब आगाह हैं। अल्लाह ताला कहते हैं जिस नियत से ये कुरान सुनते हैं हम जानते हैं। जब ये आपकी तरफ कान लगाए होते हैं तब भी, और जब ये मशवरे करते हैं तब भी। जबकि ये जालिम कहते हैं कि तुम इसकी ताबेदारी में लगे हुए हो, जिन पर जादू कर दिया गया है। तो ये अ, काफ़िर जब गौर से सुनते थे ना कुरान को, तो वो हिदायत लेने के लिए नहीं सुनते थे, वो नुक्ताचीनियाँ करने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए, कि हमें कोई बात हाथ लग जाए तो हम फिर उसका मजाक उड़ाएं। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने टाइटल्स दे रखे थे, जादूगर है, मजनू है, दीवाना है ना। देखें तो सही आपके लिए क्या क्या मिसालें बयान करते हैं, बस वो बहक रहे हैं। अब तो राह पाना इनके बस में नहीं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो टाइटल दिया करते थे, आपको सामने लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा। और उन्होंने कहा जब हम हड्डियां और मट्टी होकर रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या हम उसके बाद असर नो दोबारा पैदा किए जाएंगे, खड़े किए जाएंगे? तो अल्लाह ताला कहते हैं कुल
कुल कूनू हिजारतन ओ हदीदा, कि ये तो हड्डियां तो चूरा चूरा हो जाती है ना, मट्टी में मिल जाती हैं, बल्कि तुम पत्थर बन जाओ, जो लोहा बन जाओ, तब भी अल्लाह ताला तुम्हें इकट्ठा करेगा क़यामत के दिन। अब जिन्होंने ये पिरामिड्स बनाए हैं, जिन्होंने अपने आप को इतने नीचे रखा है, तो क्या अल्लाह ताला इनको इकट्ठा नहीं करेगा? या कोई और ऐसी खलकत हो जो तुम्हारे दिल में बहुत ही सख्त मालूम हो, यानी तुम सोच लो कोई ऐसी और भी है तो। फिर वो ये पूछे कि कौन है जो दोबारा हमारी जिंदगी लौटाए? जवाब दें कि वही अल्लाह जिसने तुम्हें अव्वल बार पैदा किया। इस पर वो अपने सर हिला हिला कर आपसे पूछेंगे, अच्छा ये कब है, यानी ये वक्त कब आएगा? तो आप जवाब दे दें कि क्या अजब कि वो घड़ी करीबी आने लगी हो, यानी क़यामत की तरफ इशारा है कि वो वक्त कब होगा, अल्लाह ताला दोबारा जिंदा उठाएगा। जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा, तुम इसकी तारीफ करते हुए तामील अरशाद करोगे और गुमान करोगे तब के कि तुम्हारा रहना बहुत ही थोड़ा था, यानी ये दुनिया की लंबी लंबी जिंदगी जिसके लिए तुम ना हराम हलाल की परवाह नहीं करते, दूसरे के हक मारते हो, दुनिया ही को सजा के बैठे हो। तो जब सूर में फूंक मार दी जाएगी तो सारे मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। और कहते हैं कि फिर दूसरा सूर जब मारा जाएगा तो ये मैदान महशर में इकट्ठे होंगे, तो दोनों, ये पहला सूर में ऐसा ना कि सारे पूरी दुनिया फना हो जाएगी, फिर दूसरे सूर में सब उठेंगे और तीसरा सूर जो होगा उस पे फिर ये मैदान महशर में इकट्ठे होंगे। और जो पहले सूर में सब तबाह हो जाएंगे और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, उस सूर और जब दोबारा क़यामत का सूर होगा उसके दरमियान 40 साल का वक़्फ़ा बताया जाता है। और मेरे बंदों से कह दीजिए वो बहुत ही अच्छी बात मुंह से निकाला करें, क्योंकि शैतान आपस में फसाद दिलवाता है। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा रब तुमसे बनिस्बत तुम्हारे बहुत ज्यादा जानने वाला है। अगर वो चाहे तो तुम पर रहम कर दे, या अगर चाहे तो तुम्हें अजाब दे। हमने आपको इनका जिम्मेदार ठहराकर नहीं भेजा। आसमानों और जमीन में जो भी है, आपका रब सबको बेखूबी जानता है। बाज पैगम्बरों को बाज पर बेहतरी और बरतरी दी है, और दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर हमने अता की है। तीसरे पारे में भी हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने बाज रसूलों नबियों को एक दूसरे के ऊपर जो फजीलत दी है। कह दीजिए अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम माबूद समझ रहे हो इन्हें पुकारो, लेकिन ना तो वो तुमसे किसी तकलीफ को दूर कर सकते हैं, ना बदल सकते हैं कि तुम इनके पीछे क्यों पड़े हुए, यानी अपने ज़ोम में अपना गुमान करके तुम इनके कब्र वालों से और इन पीर बाबों से मांग रहे हो। तो ये तो तुम्हारी कोई भी मुरादें पूरी करने वाले नहीं है। ये तो अपने ऊपर से मनो मट्टी नहीं हटा सकते। आयत नंबर 57, जिन्हें ये लोग पुकारते हैं, खुद वो अपने रब के तकर्रुब की जस्तजू में रहते हैं। अगर वो कब्रों वाले हैं और अल्लाह ताला के वली नेक लोग उसमें थे, तो वो तो अल्लाह ताला का तकर्रुब चाहते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा नजदीक हो जाए। खुद इसकी रहमत की वो उम्मीद रखते हैं और उसके अजाब से वो खौफ ज़दा रखते हैं। बात भी यही है, और तेरे रब का अजाब डरने की चीज है। तो हमें इससे डरना चाहिए। ये पत्थर की मूर्तियां जो बना लेते हैं, और कुछ ने फरिश्ते, कुछ ने नेक लोगों को, और जैसे ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को बना लिया कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना हमें बचा लेंगे, तो वहां कोई भी कुछ नहीं बचाएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो अल्लाह के अजाब से हर वक्त डरना चाहिए। लोगों, अल्लाह को छोड़कर जिनसे तवक्को रखते हैं वो अल्लाह के कुर्ब की तलाश में, रहमत की उम्मीद और वो अजाब से डरने वाले हैं। यानी अल्लाह बोल रहा है वो जिनसे तुम कर रहे हो वो तो खुद मुझसे डरते हैं। जितनी भी बस्तियां हैं, हम क्यामत के दिन से पहले पहले या तो इन्हें हलाक कर देने वाले या सख्त तर सजा देने वाले हैं। ये किताब में लिखा हुआ है, किताबम मस्तूरा, लोहे महफूज में लिखा हुआ है। इधर दो बातें पता चल रही हैं कि हर हस्ती को खत्म होना है क्यामत से पहले, और क्यामत के दिन हर बंदा जो है ना फर्दन फर्दन आएगा, या फिर अल्लाह ताला जो भी बस्तियां हैं क्यामत से पहले हर बस्ती तबाह होगी। तो अल्लाह के अजाब से बचने के लिए अपनी इस्लाह करनी बहुत ही जरूरी है। इस्तगफार कसरत से करा करें। हमें नशानात मोजज़ात की तरफ इशारा है। मोजज़ात के नाज़िल करने से रोक सिर्फ इसी की है कि अगले लोग इन्हें जुटला चुके हैं। हमने समूदियों को बतौर बसीरत के ऊँटनी दी थी, लेकिन उन्होंने इस पर ज़ुल्म किया। हम तो लोगों को डराने के लिए निशानी भेजते हैं। कहते हैं ये आयत उस वक़्त उतरी थी जब इन्होंने कहा था कि ये मक्के के पहाड़ सोने के बन जाएँ, और जिब्रील को बोलो कि ये पहाड़ हटा दें, तो क्योंकि पहाड़ी पहाड़ है, इनको मैदानी इलाका चाहिए था कि हम कोई काश्त करें, ज़राअत लगाएँ।
تو اور یاد کرو جب کہ ہم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، جو عینی رویت ہے ہم نے آپ کو بھی دکھا دی تھی، وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش تھی۔ یہ معراج کی طرف اشارہ ہے، یہ یعنی خواب نہیں تھی، یہ حقیقت میں تھا، آپ کو جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے تھے۔ اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا، ہم انہیں ڈرا رہے لیکن یہ انہیں بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے۔ یہ تھور کا درخت اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اس کو آپ نے ایکسپیرینس کیا تھا۔ ملونہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، شجرت الزقوم بھی اس کا نام ہے، اسیم بھی کہا جاتا ہے، گناہگاروں کا یہ کھانا ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا سوری وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پورے قرآن پہلے نہیں پتا چلا، وہاں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، ابلیس نے انکار کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو یہ سورۃ کہف میں پتا چلے گا کہ وہ جنوں میں سے تھا، ابھی بھی نہیں پتا چلا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے انکار کر دیا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا تو اس نے انکار کیوں کیا؟ تو اصل میں یہ بھی فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور اس نے تکبر کیا، اس نے سوچا کہ میں یہ مٹی سے بنا ہے، میں اعلیٰ چیز ہوں، حالانکہ مٹی میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ خاصیت رکھی ہے بجائے آگ کے۔ اچھا دیکھ لے اسے، تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز تھوڑے لوگوں کے اپنے پس میں کر لوں گا۔ یعنی وہ آیا تھا نا سورۃ الاعراف میں کہ مخلص بندوں کو تو نہیں لے سکے گا، تو اس لیے آئے کہ تھوڑے سے لوگوں کو میں اپنے قابو میں کر دوں گا۔ ارشاد ہوا، اب جو اللہ سے اس نے مہلت مانگی، جا ان میں سے جو بھی تیرا تابعدار ہو جائے گا تم سب کی سزا جہنم ہے، جو پورا پورا بدلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وار سے، اس کے وسوسوں سے بچائے۔ اب اس میں شیطان کے ہتھ کنڈے، شیطان کے ویکل، شیطان کیا کیا چیزیں استعمال کرتا ہے وہ بتائے جا رہے ہیں آیت نمبر 64 میں۔ اللہ تعالیٰ ہم بتا رہے ہیں کہ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے گا بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا بھی حصہ لگا، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے۔ ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر دھوکہ اور فریب ہیں۔ آواز سے مراد کہہ رہے ہیں گانے، موسیقی اور کھیل تماشے والی چیزیں ہیں، اور لشکروں سے مراد انسانوں اور جنوں کے وہ سوار اور پیادے ہیں جو شیطان کے چیلے اور ان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ تو یہ شیطان ساری چیزیں استعمال کرتا ہے اور جھوٹے وعدے کرتا ہے، اور انسان محنت خود کرتا ہے، کماتا ہے، اور بحیرہ صاحبہ تو وہ کرتے تھے۔ آج جو ہم لوگ جن چیزوں پہ خرچ کر رہے ہیں، آج اگر ہمارا دیکھیں نا، ہمارے کیبل کا بل، ڈش نیٹ ورک کا بل، اور ہمارے گھر میں تو اب شیطان کا ایک خاص کمرہ بھی آ گیا، پہلے تو نہیں ہوتا تھا، میڈیا روم جو آ گیا ہے۔ تو یہ حصے ہم نے شیطان کے اپنے کر رکھے ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو دی ہوئی ہیں، ان کا ہم استعمال کیسے کرتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں استعمال کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی ہم کرتے ہیں سرکشی کے کاموں میں، نافرمانی کے کاموں میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں، تیرا رب کارسازی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص اور سچے بندوں میں شامل کرے کہ شیطان کے ہتھکنڈوں سے ہم بچ سکیں۔ تمہارا رب وہی ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے۔ اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے، پھر تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو۔ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کسی کو نگہبان نہ پا سکو۔ اللہ تعالیٰ کے دو عذابوں کی طرف اشارہ ہے، سمندری عذاب آ جائے یا اللہ تعالیٰ زمین میں دھنسا دے۔
کیا تم اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے اور تم پر تیز و تند ہواؤں کے جھونکے بھیجتے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے، پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا پیچھا کرنے والا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ڈرا رہا ہے کہ جب دیکھیں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو آج انسان نے اتنی جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو یہ چیزیں انسان اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا ہے۔ وہی دیکھیں کہ جب یہاں ہاروی آیا تھا تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا کا ہیوسٹن کون سے نمبر پہ اور امریکہ کے کس نمبر کا یہ سٹی ہے، اور اس سٹی کی کیا حالت ہو گئی تھی، پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اور نیو یارک کو آپ دیکھ لیں، دنیا کے وہ نیو یارک، پیرس، لندن آتے ہیں نا، تو اس میں جب کوئی ایک آیا تھا طوفان تو پورا اس میں پاور ہی نہیں تھی، بلیک آؤٹ ہوا تھا۔ تو اللہ کی پکڑ کے آگے نا پھر سب بے بس ہو جاتے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی، اللہ نے تو بڑی تکریم دی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ تھا، اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی، اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت بھی عطا فرمائی۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جتنی بھی انسان کو عقل شعور دیا، آج جس ہم نا دور سے چل رہے ہیں کہ آج کتنی ترقی ہو چکی ہے، تو آپ غور کریں جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا اعمال نامہ پڑھنے لگیں گے، اور دھاگے برابر ذرا بھی ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب یہاں پر نا اس کی امام کی 3 تفسیریں کی جاتی ہیں۔ اس سے ایک مراد لیا جاتا ہے کہ یہ نبی مراد ہے، دوسرا اس سے مراد لی جاتی ہے کتاب، جن جن قوموں کو کتابیں دی گئی، اور تیسرا اس سے لیا جاتا ہے اعمال نامہ، اور اعمال نامے کا ذکر بھی اس میں آ گیا ہے۔ تو اور جو کوئی اس جہاں میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ اور اب دیکھیں یہ اندھا کس لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے اندھا نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات کے حساب سے اسلام کے لیے اندھا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے تو بہت ہائی لیول پہ پہنچا ہوا ہوگا۔ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام گڑا لیں، تو تب آپ کو یہ لوگ اپنا ولی دوست بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف سے قدرے قلیل مائل ہی ہو جاتے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ بشر تھے نا، بشریت کا تقاضا تھا کہ جب انسان کی بہت زیادہ مخالفت کی جا رہی ہو نا، اور بہت کہا جا رہا ہو نا کہ قرآن میں ایک حکم آیا ایسے اور وہ ہو رہا، تو بندہ اس طرف تھوڑا سا مائل ہی ہو جاتا ہے کہ شاید میں تو غلط نہیں ہوں۔ اور یہ قرآن جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا نا 23 سال میں، یہ تثبیت القلب تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے نازل ہوتا رہا تھا۔ پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہری ہی موت کا، پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاتے۔ تو یعنی ایک جو علم والا بندہ ہوتا ہے نا، تو اس کی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے تو اس کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے، جیسے ایک عالم کی غلطی ایک عالم کی غلطی ہوتی ہے۔ اب یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت کم ٹھہرے۔ یہ مکہ والوں کی طرف اشارہ ہے، جب ہجرت مدینہ ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ کہاں ٹھہرے، پھر بجے کے بعد دیگرے یہ بھی مر گئے نا۔ ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے تھے، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اب اس آیت میں نمازوں کے 5 اوقات بتائے جا رہے ہیں۔ نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک۔ یہ دن کی 2 نمازیں آ جاتی ہیں، آفتاب کے ڈھلنے میں ظہر اور عصر کی آ جاتی ہے، اور رات کی تاریکی سے مراد جو نمازیں ہیں مغرب اور عشاء آ جاتی ہے۔ پھر آیا ہے اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی، یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا جاتا ہے۔ تو فجر کے وقت سے قرآن پڑھنے سے فجر کی نماز کا پتہ چل رہا ہے، اور یہ حدیث بھی کئی بار بتا چکی ہوں کہ صبح اور عصر کے ٹائم فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اور اس میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے فجر کا قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد جو تھے فرض تھے، ہمارے اوپر نفل ہیں، لیکن فرض نماز کے بعد افضل عبادت جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔
अनकरीब ये ज्यादती आपके लिए, अनकरीब आपका रब आपको मकाम महमूद में खड़ा कर देगा। मकाम महमूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन ये दिया जाएगा, जिससे शफाअत उज़्मा आप करेंगी। किन की आप शफाअत करेंगी? जो लोग सुन्नतों पर अमल करते थे, जो लोग फ़राइज़ भी पूरा करते थे और सुन्नतें भी करते थे। तो उसकी तरफ यहाँ इशारा है। मकाम महमूद बहुत सारी हदीसों से पता चलता है, और नमाज के बाद की दुआ में भी हम पढ़ते हैं ना, मुकाम महमूद अल्लज़ी वअदता ला तुखलिफुल मियाद जो होते हैं ना, तो ये उस तरफ इशारा है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एक फजीलत दी जाएगी उसका जिक्र हो रहा है। अब ये जो दुआ आ रही है, ये कह रहे हैं कि ये भी मदीना जब आपने हिजरत की उस वक़्त थी। वक़ुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन वअखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। और दुआ किया करें, ए मेरे परदिगार मुझे जहाँ ले जा अच्छी तरह ले जा, और जहाँ से निकाल अच्छी तरह निकाल, और मेरे लिए अपने पास से गलबा और इमदाद मुकर्रर कर। तो हिजरत की कह रहे हैं, बाज़ कहते हैं कि उस रात आप ये दुआ पढ़ी थी आपने, तो जो मुश्किल वक़्त आया था। वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और ऐलान कर दे कि हक़ आ चुका और जो ना हक़ है वो नाबूद हो गया। यकीनन बातिल था भी नाबूद होने वाला। फ़तह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में दाखिल हुए। 360 बुत इन्होंने रखे हुए थे। आप आग से छड़ी की नोक से इन बुतों को मारते थे और साथ-साथ ये आयत आप पढ़ते थे। ये कुरान जो हम नाज़िल करते हैं मोमिनों के लिए सरासर शफ़ा और रहमत है। हाँ, ज़ालिमों को सिवाय नुकसान के और कोई ज़्यादती नहीं होती। तो हम देखें, दिन को भी कुरान पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तरावी पढ़ने जाते हैं, वहाँ भी कुरान सुनते हैं। तो कितना बाबरकत ये महीना है कि हम अल्लाह ताला की इस कुरान के साए के नीचे हैं, और ये शफ़ा ही शफ़ा है। और कहते हैं कि ये रमज़ान का महीना बेस्ट महीना होता है। अगर किसी के ऊपर जादू नज़र हो ना, तो इसमें सहरी और अफ्तारी के वक़्त, ख़ासकर अफ्तारी का जो वक़्त होता है, मज़दूर की मज़दूरी लेने का वक़्त होता है, तो आपने अगर कुछ पानी दम करके अपने लिए रखा, आयतें आपने पढ़ी जो कुरान से मिलती हैं, तो कहते हैं ये उनका भी इस महीने में तोड़ अच्छा होता है कि शैतान है नहीं है, और आप ज़्यादातर खुद भी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कुरान के साए में हैं, तो उस पे फिर ये चीज़ें जो होती हैं ज़ाहिल हो जाती हैं। कह दीजिए, हर शख्स अपने तरीके पर आमिल है जो पूरी हिदायत के रास्ते पर है। इन्हें तुम्हारा रब खूब जानता है। ये लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, आप जवाब दे दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें बहुत ही कम इल्म दिया गया है। ये भी इन मदीना वाले जो इन्होंने मक्का के मुशरिकीन से कहा था कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करें, और रूह के बारे में बहुत ही कम इल्म दिया गया है। आज का देखिए दौर जो है ना, कंप्यूटर का दौर है। साइंस मेडिसिन तरक्की करके कहाँ से कहाँ चली गई है। डॉक्टर खड़े होते हैं, रूह निकल जाती है तो पता नहीं चलता है कि हिचकी होती है, या फिर वो जो भी लगाते हैं मॉनिटर, जो भी जिससे उनको पता चलता है, आले लगाते हैं। तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि रूह का ये जो इल्म है बहुत कम दिया गया। रूह जो है नूर से बनी है, और रूह को अल्लाह ताला ने बहुत पहले बना लिया था। और रूह से अल्लाह ताला ने जो एहद अलस लिया था, तो उन्होंने कहा था हाँ बिल्कुल हम जानते हैं आप हमारे रब हैं। और ये रूह बड़ी तेजी से सफर करती है। कई बार आप क्या कहते हैं, फोन पे बात कर रहे होते हैं ना, सॉरी सो जाते हैं, फोन की घंटी बजती तो आप किसी और मुल्क में होते हैं, वहां से आपकी रूह फौरन आ जाती है। तो रूह जो है, रूह से जाके जो मर जाते हैं ना, रूह से जाके मुलाकात कर लेती है, लेकिन वो रूहें बरज़ख है, इधर आ नहीं सकती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं अगर हम चाहें तो जो वही आपकी तरह हमने उतारी है सलब करें, फिर आपको इसके लिए हमारे मुकाबले पर कोई हमारी मुयस्सर ना आ सकेगा। जो लोग कहते हैं ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान खुद लिखा, ये आयत दलील है कि कोई बंदा अपनी किताब में ऐसी चीज नहीं लिखता है सिवाय आपके रब की रहमत के। यकीनन आप पर इसका बड़ा फजल है। कह दीजिए अगर तमाम इंसान और कुल जिन्नात मिलकर इस कुरान के मिसल लाना चाहे, तो इन सब से इसके मिसल लाना नामुमकिन है कि वो आपस में एक दूसरे के मददगार भी बन जाए। हमने इस कुरान में लोगों के लिए समझने के लिए हर तरह की मिसालें बयान की, मगर अक्सर लोग इनकार ही करते हैं। उन्होंने कहा कि हम आप पर हरगिज ईमान लाने के नहीं, ता वक्ता कि आप हमारे लिए जमीन में कोई चश्मा जारी न कर दें।
یہ وہی قریش کے مطالبے پھر آ گئے، یا خود آپ کے لیے کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا اور اس کے درمیان بہت سی نہریں بھی جاری ہوں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، جو رسول اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب کی دھمکی دیتے تھے، آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں، یا آپ کے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ دیکھیں کیسے مطالبے کر رہے ہیں، جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب اتار نہ لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں، آپ جواب دیں میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ مکہ والوں کے مطالبے تھے۔ تو اب ایسا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ تو چاہے تو کر سکتا تھا، لیکن ایسا تھا کہ پھر عذاب آنا ضروری ہوتا ہے جب معجزہ نہ مانا جائے۔ تو لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہ ہر دور کا جو نبی کے اوپر اعتراض تھا۔ آپ کہہ دیں اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے، کیونکہ جو نبی آیا ہے لوگوں کی طرف آیا ہے نا، فرشتوں کی طرف تو نہیں آیا ہے۔ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، اپنے بندوں سے خوب آگاہ ہے اور بخوبی جاننے والا ہے۔ اللہ جس کی رہنمائی کرے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس سے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ اس کو مددگار اس کے سوا کوئی اور پائے۔ یعنی اللہ ہی ہدایت دے گا، اللہ ہی کے در پہ آنا ہے، اللہ ہی کے در پہ ہم نے اس در کو ہی کھٹکھٹانا ہے۔ ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندے منہ اشر کریں گے، اور درا حالیہ کے وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، حالانکہ وہ اندھے گونگے بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی آگ بجھنے لگے گی تو ہم ان پر سے اور بھڑکا دیں گے۔ آپ ادھر بھی دیکھیں کہ ایک کسی صحابی نے تعجب کا اظہار کیا تھا کہ یہ سر کے بل کیسے چلیں گے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ پاؤں کو بھی تو اللہ نے حکم دیا ہے نا، تو سر کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح قیامت کے دن یہ سکن جو ہے نا بولیں گی، جلدیں بولیں گی نا، تو حیران ہوگا، تو زبان بند ہو جائے گی، تو ہاتھ پاؤں بندے کے باڈی پارٹس بولیں گے، تو وہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو حکم دے گا۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور ان کے کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھ کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے؟ اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبے سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں۔ کہہ دیجیے اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانے کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے۔ انسان ہی تنگ دل ہے، واقعی ہم تو ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو جائے گی تو پھر ہم کیا کریں گے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے، بالکل صاف صاف عطا فرمائے، تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا اے موسیٰ میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ 9 معجزے جو آئے تھے سورۃ الاعراف میں ذکر آیا تھا، یہ ہاتھ ید بیضا تھی، لاٹھی، قحط سالی، پھلوں کی کمی، طوفان، یہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں جو آئے تھے ان کے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان اور زمین کے رب ہی نے یہ معجزے دکھانے اور سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔ اے فرعون میں تو سمجھ رہا ہوں تو یقیناً تباہ اور ہلاک کیا گیا ہے۔ فرعون کو جواب دیا۔ آخر فرعون نے پکا ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین ہی سے اکھیڑ دے، تو ہم نے خود اس سے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ تو کیا اللہ کے بندے، اللہ کے جو ایمان والے ہیں اس کے خلاف اگر کوئی چالے چلیں گے تو اللہ اپنے بندوں کی مدد نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اس زمین پر رہو سو، ہاں جب آخرت کا وقت آئے گا ہم سب کو سمیٹ کر لپیٹ کر لے آئیں گے، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا ہے۔ ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اس سے بامولت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اس سے بتدریج نازل فرمایا، یعنی ہمارے عمل کے لیے، ہماری سہولتوں کے لیے کہ ہمارا عمل اس کے اوپر آسان ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ آیت سجدہ پھر آ رہی ہے۔
کہہ دیجئے تم پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن نے اس سے پہلے علم دیا گیا ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ ٹھوڑیوں کے بال سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ کلاس کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں آپ نے، ابھی کرنے تو ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس سجدے کے لیے آپ کو باوضو ہونا بھی ضروری نہیں، اگر آپ پیریڈ میں آپ اس حالت میں بھی کر سکتی ہیں۔ اگر آپ قبلہ نہیں ہے تو ٹیبل کے اوپر سر جھکا کے صوفے پر ہیں ایک طرف کسی جگہ بھی آپ نا یہ کر سکتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع کو بڑھا دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے جو عباد الرحمن بندے ہوتے ہیں، آگے چل کے پھر ذکر آئے گا، وہ قرآن سنتے ہیں تو قرآن سے ڈرتے ہیں اور اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ کہہ دیجیے اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر۔ اب ایسا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اونچی آواز میں پڑھتے تھے کہ آس پاس والے لوگوں کو بھی جو سوئے ہوئے ہیں جگا دوں، اور ابو بکر صدیق جو دھیمی آواز میں پڑھتے تھے تو آپ نے دونوں کی پھر نہ اصلاح کر دی۔ عمر سے فرمایا اپنی آواز کو تھوڑی نیچے کرو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ تھوڑی اونچی کر دیں۔ تو یہ بخاری کی حدیث تھی، حضرت عائشہ اس کی راوی تھی۔ اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک یا ساجی ٹھہراتا ہے، نہ وہ کمزور ہے، نہ اسے کسی کی ضرورت ہے، نہ اس کی، اور تو اس کی پوری پوری بڑھائی بیان کرتا رہے۔ اب یہ جو آخری آیت آئی ہے نا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں نا 5 نقطے ہیں توحید کے۔ نمبر 1، کل حمد شکر اللہ کے لیے، یعنی ہم نے اللہ ہی کے لیے شکر کرنا ہے، جو بھی جسمانی، قلبی، مالی جو بھی کریں گے اس راستے میں۔ نمبر 2، الذی آیا ہے نا اس میں، نمبر 2 میں آپ کو کرتی ہوں، الذی لم یتخذ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی بیٹا مقرر نہیں کیا، یہ سورۃ اخلاص ہے، لم یلد ولم یولد۔ پھر نمبر 3 اس میں آیا یقل لہ شریک، کہ ولم یقل لہ شریک، کہ تنہا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر اگرا آ جاتا ہے لم یقل لہ ولی، اور اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ یہ چوتھا آ گیا ہے اس میں۔ تو دوست ہونا، ساتھی ہونا کمزوری کی نشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور 5واں اس میں آیا ہے وَكَبِّرُ تَكْبِيرًا، کہ اللہ اکبر پہلا درجہ ہے، پھر ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہونی ہے، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری عدالتوں میں، ہماری پارلیمنٹ میں، یعنی ہر جگہ اللہ کی بڑائی بیان ہوگی۔ اگر کل آپ نے ایک پاکستان کے وہ سینیٹر ہیں یا کون ہے، انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی، میرے ایسی ذہن میں آ گیا ہے کہ اللہ کی بڑائی میں، تو اس نے ایک بات کہی ہے کہ میں وہ کہتی ہے نا کہ کہا گیا ان کو کہ اگر یہ بات ہو جائے گی تو ہم آپ لوگوں کو معافی دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ کس نے کہا ہے؟ آپ سب کو پتا ہے معافی دینے والا کون ہے۔ اس نے کہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے نیچے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، ہم کسی دنیا والے سے معافی نہیں مانگیں گے۔ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ ہی کے لیے اپنے آپ کو خالص کرے، دنیا کی کسی پاور کے آگے وہ اپنا نہ رکھے، ہم کو جو کرنا ہے اللہ کرے گا نا۔ تو ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم مسجدوں میں تکبیر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، مال مارکیٹ میں چلے جائیں، مالوں پہ چلے جائیں، گھر میں بیوی کی چلتی ہے، اور اللہ تو کہیں پر بڑا ہے ہی نہیں ہے۔ سیاست میں، پارلیمنٹ میں چلے جائیں نا تو پھر دنیا والوں ہی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ سورۃ کاف آ گئی ہے۔ سورۃ کاف کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کاف کیف کو بولتے ہیں، اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو اس کی 10 آیات پہلی اور آخری یاد کرے گا
تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور اس سورہ کو پڑھنا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور کی روشنی اس کے لیے. ایک صحابی سورۃ کہف پڑھی تو ان کے گھر میں ایک جانور بندہ ہوا تھا, اس نے بتکنا شروع کیا, تو انہوں نے غور کیا کہ اس کے اوپر ایک بادل سا تھا جس نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا. اس واقعے کا انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سکینت اتر رہی تھی. تو آپ بھی اس شعور کے ساتھ دل میں یہ خیال پکا لا کر رکھیں کہ یہ سورہ جب ہم پڑھیں گے تو یہ بھی نا ہمارے اوپر ایک سکینت, اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ نازل ہوگی. تو آپ نے دیکھا کہ سورۃ اسراء جو تھی سبحان اللہ سے شروع ہوئی, یہ سورۃ الحمدللہ سے شروع ہو رہی. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سوری میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی سورت کا حصہ ہوتا ہے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا, اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی. اب یہ جو فتنہ دجال سے یہ سورہ بچائے گی نا, تو اس میں اصحاب کاف کا بھی ذکر آئے گا. کاف میں نے آپ کو بولا کہ وہ کیف کو کہتے ہیں, غار کو بولتے ہیں. تو اس کے پیچھے ایک سٹوری ہوگی, میں آیات ہی پڑھوں گی کیونکہ ٹائم بھی کم ہے. میں آپ کو تھوڑا سا وہ بتا دوں. ادھر تھوڑا سا تو قرآن کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا. میں آگے تک ترجمہ کرتی ہوں پھر بتاتی ہوں. اب قرآن ہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلکہ ہر طرح ٹھیک ٹھاک رکھا ہے, اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو کے لیے خوشخبریاں سنا دے, لیے ان کے لیے بہترین اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے. در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ اس کے باپ دادوں کو. یہ تہمت بہت بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے, وہ نرا جھوٹ بول رہے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. بس یہ لوگ تو اس بات پر ایمان نہیں لائے تو کیا آپ ان کے پیچھے اس رنج میں اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب قیامت کا ذکر کریں. روئے زمین میں جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا, ہم آزما لینے کہ ان میں سے کون نیک عمل کرتا ہے. یعنی زمین پہ انسانوں کو کیوں ٹھہرایا, احسن عمل وہ آپ کو پتا ہے کون سا ہے کہ کون احسن عمل کرے گا, اس کی بنا پر ہماری جو ہے پھر حساب کتاب ہوگا. آیت نمبر 8, اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں. یعنی قیامت کے دن جو ہوگی نا, اس کی زمین کی ساری رونقیں, جو انسان نے ترقی کی, جو عمارتیں بنائی ہیں, سب ختم کر کے ایک میدے کی روٹی کی طرح فلیٹ کر دیا جائے گا. کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ تو اب اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو پورا علاقہ جو تھا وہ رومن امپائر کا تھا. رومن بت پرست تھے. ان کی بغاوت سے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے. اور یہودیوں نے بغاوت کی تو 70 عیسوی میں, جو میں نے آپ کو بنی اسرائیل سے کی شروع میں بتایا تھا کہ 2 عروج 2 زوال ان کے تھے, ٹائٹس نے حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا اور انہیں نکال دیا. اب ایسا کہ اکا دکا عیسائی ادھر رہ گئے تھے, ان پر بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا. اس وقت کا جو بادشاہ تھا دقیانوس اس کا نام آتا ہے, تو اس نے لوگوں کو, ایسے لوگ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہوتے تھے, ان کو اپنے دربار میں بلاتا تھا. اسی طرح کچھ نوجوانوں کی پیشی اس کے دربار میں ہوئی تو اس نے ان کو مہلت دی کہ اپنے آپ کو صحیح کر لو, جس عقیدے پہ ہٹ جاؤ, بت پرستی پہ آ جاؤ, ورنہ سولی پر چڑھا دوں گا. تو اب وہ نکلے تو وہ جا کر غار میں چھپ گئے. جب غار میں چھپ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا, مارا نہیں. یہ کروٹیں بھی بدل رہے تھے تاکہ ان کے وہ جو باڈی سول ہوتے ہیں نا, بیڈ سول نہ پڑ جائیں ان کے جسم پہ. اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا, غار کے دانے پہ کتا اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ آنے جانے والے قافلوں کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی ان کے اوپر حملہ کرے گا. تو ظاہر ہے اس کی خوف اور دہشت سے وہاں کوئی جاتا نہیں تھا, سب بچ بچا کے نکل جاتے ہوں گے. غار کی شکل ایسی تھی جیسے کہتے ہیں موجودہ ترکی میں ایسے غار بہت زیادہ ہیں. ان کے دانے شمال کی جانب تھے, براہ راست ان کو دھوپ نہیں لگتی تھی. یہ 300 سال تک وہاں سوئے رہے. اس عرصے میں رومن امپائر جو تھی اس نے بھی عیسائیت اختیار کر لی. یہ کانسٹنٹائن جو تھا وہ بھی عیسائی ہو گیا تھا. 300 سال بعد اب یہ غار میں اٹھتے ہیں تو یہ تو بیچارے سمجھ رہے ہیں ہم دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں وہی زمانہ ہے.
तो डरते डरते अपने साथी को सिक्का देते हैं कि जाओ और शेर से खाना ले आओ, और उसे कहते हैं देखना, ख्याल रखना कहीं पकड़े ना जाए, बात सामने ना आ जाए। जब वो जाता है, सिक्का देता है ना, अब स्टोरी में आप आयात में सब आएगा, आप समझ लेंगे क्या बात चल रही है। तो लोगों को पता चल जाता है ये किस ज़माने का सिक्का, और ये बड़े मशहूर लोग थे जिनको ना हर जानी नस्ल जो थी, माँ-बाप मरते थे, अपने बच्चों को स्टोरीज़ में सुनाते थे। टीवी का और ये ज़माना कंप्यूटर का तो नहीं था, रात को कहानियाँ सुनाई जाती थी। तो ये अस्हाबुल कहफ जो है ना, रोमन एम्पायर के, रोमन लिटरेचर में भी ना सेवन स्लीपर्स के नाम से जिनकी कहानी बहुत मशहूर है। तो इसमें अब हम देखते हैं कि इस पढ़ते जाएँगे, तर्जमा ही करेंगे हम लोग। इन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की कि हमारे रब हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए रायाबी को आसान कर दे। ये बहुत बेहतरीन दुआ है किसी भी काम के लिए। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। आमीन। तो ये दुआ करा करें आप। तो हाँ, बस हमने इनके कानों पर गिनती के कई साल इसी गार में पर्दे डाल दिए। फिर हमने इन्हें उठा खड़ा किया, हम ये मालूम करें कि दोनों ग्रोह में से इस इंतहाई मुद्दत को जो उन्होंने गुजारी, किसने ज्यादा याद रखा। हम इनका सही वाकया तेरे सामने बयान फरमा रहे हैं। ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने इनकी हदायत में तरक्की दी थी। कहते हैं ये उस जमाने के जो अमीर तरीन घराने के फैशनेबल लड़के थे। और हमने इनके दिल मजबूत कर दिए थे। क्यों कर दिए थे? इनके दिल में मजबूत था ना। पहले उनके दिलों में ईमान आया, उन्होंने कदम उठाया, निकले गार में गए, फिर अल्लाह ताला ने उनकी गैबी मदद की। जब ये उठ खड़े हुए और कहने लगे, हमारा रब तो वही है जो आसमान और जमीन का रब है, नामुमकिन है कि हम इसके सिवा किसी माबूद को पुकारें। उनको पता होगा कि अब शायद बादशाह हमें दोबारा बुलाएगा दरबार में, तो फिर आपस में पुख्ता कर रहे हैं। अगर ऐसा किया तो हम ना निहायत ही हमने गलत बात की, अगर अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया तो। ये है हमारी कौम जिसने इसके सिवा और माबूद बना रखे हैं, इनकी खुदाई की ये कोई साफ दलील क्यों नहीं पेश करते। अल्लाह पर झूठ इफ्तरा बांधने वाले ज्यादा जालिम होते हैं। जब तुम इनसे और अल्लाह के सिवा इनके और माबूदों से किनारा कश हो गए, तो अब तुम किसी गार में जा बैठो, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में सहूलत मुहैया कर देगा। आप देखेंगे कि सूरज बेवक्ते तुलू इनके गार से दाएं जानब को झुक जाता है, बेवक्ते गुरूब इनके बाएं जानब कतरा जाता है। वो इस गार की कुशादा जगह में है। ये अल्लाह की निशानियों में से, अल्लाह ताला जिसकी रहनुमाई फरमाए वो राह रास्त पर है, और जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे, नामुमकिन है कि आप उसका कोई कारसाज और उसका कोई मददगार पाएं, क्या हदायत देने वाला पाएं। आप ख्याल करते हैं कि वो जागे हुए हैं, हालांकि वो सोए हुए थे। खुद हम इन्हें दाएं बाएं करवटें दिलाया करते थे। इनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। अगर आप झांक कर इन्हें देखना चाहते तो जरूर उल्टे पांव भाग खड़े होते। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि अगर आप भी जाते तो ऐसा करते, और इनके रोब से आप पर दहशत छा जाती। इसी तरह हमने इन्हें जगाकर उठा दिया कि आपस में पूछ कुछ कर ले। एक कहने वाले ने कहा, क्यों भाई तुम कितनी देर ठहरे रहे? उन्होंने जवाब दिया कि एक दिन या दिन का, एक दिन से भी कम। कहने लगे, तुम्हारे ठहरने का बखूबी इल्म अल्लाह ताला ही को है। अब तुम अपने पास से किसी को अपनी ये चांदी का सिक्का देकर शहर भेजो, वो खूब देखभाल ले कि शहर का कौन सा खाना पाकीज़ा तर है, फिर इसी में से तुम्हारे खाने के लिए ले आए। वो बहुत एहतियात और नरमी बरते और किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे। अगर ये काफिर तुम पर गलबा पा लें तो तुम्हें संसार कर देंगे या तुम्हें फिर अपने दीन में लुटा देंगे, फिर तुम कभी भी कामयाब ना हो सकेंगे। आप अपनी सारी स्टोरी समझ रहे होंगे ना। अब एक बंदे को ये भेज रहे हैं कि जाओ खाना लेकर आओ, और उसको साथ ये हदायतें भी कर रहे हैं। हमने इसी तरह लोगों को इनके हाल से आगाह कर दिया कि वो जान ले अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है, क्यामत में कोई शक नहीं। अल्लाह का वादा क्या सच्चा है? अल्लाह मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा। और जबकि वो अपने अमर में आपस में इख्तिलाफ कर रहे थे, कहने लगे कि इनके गार पर एक इमारत बना डालो, और इनका रब ही इनके हाल का ज्यादा आलम है। जिन लोगों ने इनके बारे में गलबा पाया वो कहने लगे, हम तो इनके आसपास मस्जिद बना लेंगे। हालांकि मस्जिद के पास कब्रों के ऊपर मस्जिद बनाना मना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि पिछली जो कौमें थी उन्होंने कब्रों पे मसाजिद बना दी, तुम ऐसा नहीं करना, मेरी 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 कब्र को मस्जिद न बनाना। तो लोग इस पे भी एतराज करते हैं
کہ آج مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قبر وہاں ہے، تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو حضرت عائشہ کے حجرے میں تھی، وہ تو مسجد جو ہے نا بڑی ہوتی گئی، توسیع کرتے گئے تو وہ اس طرح آئی ہے۔ کچھ لوگ تو کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے 5 تھے چھٹا ان کا کتا۔ غیب کی باتوں میں تیر تکے چلاتے ہیں، کچھ کہیں گے 7 ہیں 8واں ان کا کتا۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے بارے میں صرف سرسری کی گفتگو کریں، ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں، اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ کل اسے میں کروں گا۔ ایسا تھا کہ یہ 3 سوال جو تھے یہود نے کیے تھے، ایک روح کے بارے میں تھا، اور ایک یہ اصحاب الکاف کے بارے میں، اور ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو آپ نے ان سے کہہ دیا تھا کل آنا تو میں کل آپ کو کہہ دوں گا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ اب آپ کی دیکھیں نا، رسول اللہ علیہ وسلم کی غلطی کہتے ہیں نا، ایک علم والے بندے کی جب غلطی ہوتی ہے تو ایک بڑی غلطی ہوتی ہے، تو آپ کی اس پہ پکڑ ہو گئی، تو آپ کو کہا جا رہا ہے۔ اور ایسا تھا کہتے ہیں کہ تقریباً 20 دن تک جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نہیں آئے، اور آپ جو ہے انتظار کرتے رہے کہ وہی آئے گی تو میں اس کے مطابق نا فیصلہ کروں گا، بتاؤں گا ان کو، یعنی کہ اللہ نے مجھے کیا بتایا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دینا، یہاں پہ تاکید آ گئی، اور جب بھی بھولے اپنے رب کی یاد کر لیا کرو، اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی راہبری کرے۔ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے یا 9 سال اور زیادہ گزارے۔ اب یہ کیوں دو اس میں رائے آئی ہیں؟ اس میں کہتے ہیں کہ شمسی سال کے مطابق وہ 300 سال تھے، اور قمری سال کے مطابق وہ سال جو بنتے ہیں 309 سال بنتے ہیں۔ آپ کہہ دیں اللہ ہی ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کو بخوبی، یعنی علم ہے اللہ کو، آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے، سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تیری جانب جو تیرے رب کی طرف وحی کی جاتی ہے اسے پڑھتا رہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت رجوع کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، رضامندی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنی چاہیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا جا رہا ہے۔ غریب مسکین کمزور جو غلام صحابہ کرام تھے نا، وہ آپ کی محفل میں بیٹھتے تھے، اور مکہ والے کہتے تھے کہ ہم آ جاتے لیکن تمہاری محفل میں یہ کمی کمین لوگ حقیر لوگ ہوتے ہیں، ہمارے شایان شان نہیں، ہم اس محفل میں نہیں آتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ان کو اپنی یعنی بیٹھک اپنی محفل سے ہرگز نہیں ہٹائیے گا، یہ صبح شام اپنے رب کی رضامندی چاہتے ہیں۔ اور اس میں آیا تم نہ دل اور دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کے شعلے انہیں گھیر لیں گے۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی گرم دھار جیسا ہوگا، جو چہرے کو بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی اور بڑی ہی بری آرام گاہ ہے، یعنی دوزخ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جو ہی جہنم کا ذکر ہے تو اگلا پھر جنت کا آتا ہے، اگر پہلے جنت کا آ جائے تو اس کے فوراً بعد جہنم کا ذکر آتا ہے۔ 2 طرح کے اعمال ہیں، 2 طرح کے انجام ہیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ چھوٹے سے چھوٹا ذرا برابر بھی کی ہوگی نا نیکی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں موجود پاؤ گے۔ ان کے لیے مشکی والی جنتیں، ان کے نیچے نہریں جانی ہوں گی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سبز رنگ کے نرم اور باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، وہاں تختوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے نا تو وہ کنگن پہنتے تھے،
آج کل تو نہیں پہنتے نا، تو اس لیے کہا گیا. اور آتا ہے کہ جو وضو کرتے ہیں نا، جہاں جہاں وضو کے نشان ہوں گے وہ چہرے جو ہے نا نورانی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نا ان کو کنگن پہنائے گا. تو صحابہ کرام نا اوپر اوپر تک اپنے بازوؤں کو دھوتے تھے. اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال سنا دیں جن میں سے ہم نے ایک کو 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی. بہت ہی حسین منظر ہے اس میں کہ جو ایک بہت ہی خوبصورت باغ ہے، اس کے باؤنڈری لائن میں کھجوروں کے لمبے لمبے باغ لگے ہوئے اور اندر جو ہے لگے ہوئے ہیں نہیں، اس کے ہم نے انگوروں کے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا. یعنی باؤنڈری وال کھجوروں کی تھی اور اندر انہوں نے کھیتی لگا رکھی تھی اور انگور بھی لگے ہوئے تھے. اب یہ 2 شخص کون تھے؟ کہتے مکہ کی 2 شخص تھے، ایک کافر اور ایک مومن کی مثال دی جا رہی ہے. دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے، ان میں سے کسی طرح کی کمی نہ کی اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر دی. یہ بھی ایک خوبصورت منظر ہے. اور الغرض اس کے پاس میوے تھے. ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تو اس سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں. اب دیکھیں جیسے خالد بن ولید کا والد ولید بن مغیرہ کہتا تھا، تو اب وہ اپنے جو کافر ہے وہ جو مومن ہے اس دوست کو کہتا ہے. یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا یہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے تھا. کہنے لگا میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے گا، اور نہ میں قیامت کے قائم ہونے کا خیال کرتا ہوں. اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے زیادہ بہتر پاؤں گا. یعنی وہ سوچ رہا ہے کہ میں دنیا میں بھی یہ ڈیزرو کرتا تھا، بیٹے، مال، دولت، باغات، تو جنت میں بھی پاؤں گا. جس طرح کون کہتے تھے؟ یہ اہل کتاب کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، چاہتے ہیں جنت ہمارے لیے، اگر گئے بھی جہنم میں تو گنتی کے چند دن جائیں گے. اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا، کہ تو غور نہیں کرتا کہ تیرا بنانے والا کون ہے. لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی میرا رب ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. اب آیا کہ تو نے اپنے باغ میں جاتے کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے تو بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور صاف میدان بن جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے تو تو اسے ڈھونڈ کے تو پانی کو لا سکے اور اس کے سارے پھل گھیر لیے جائیں. پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا ہاتھ ملنے لگے. باغات میں آپ کو پتا ہے کتنا خرچہ کیا جاتا ہے، اور باغ جو ہے اوندا الٹا پڑا ہو. وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. تو اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی اور نہ خود وہ بدلہ لینے والا بن سکا. یعنی جو اتنی بڑھ کے مار رہا تھا نا کہ میں تو دنیا میں بھی ڈیزرو کرتا ہوں تو مجھے اللہ کے پاس قیامت اول آنی نہیں آئے گی تو وہاں بھی اللہ مجھے بہت دے گا، لیکن عذاب آیا تو سب کچھ وہ ہاتھ ملتا رہ گیا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی دنیا میں کوئی جماعت نہیں تھی آ کے کوئی اس کی مدد کرتی. یہیں سے ثابت ہوا اختیارات اللہ برحق کے لیے وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے. ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو جیسے پانی ہے جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اور اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. زندگی کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ پھر انسان جوان ہوتا ہے تو ہریالی جیسے ایک ہوتا ہے بہاریں آئی ہوتی ہیں، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے تو ہڈیاں جو ہے مٹی میں مل کے چورا چورا ہو جاتی ہیں. تو زندگی دنیا کی زندگی بھی پھر یہ ہوا کے ایک جھونکے کی طرح یا پانی کے بلبلے کی طرح ہے. مال اور اولاد، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال اور اولاد تو دنیا کی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک اجر و ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے لیے بہتر ہے. تو اچھی بات ہے مال اور دولت اتنا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہ کر سکیں، ورنہ یہ دنیا کی زینتیں انسان کے ساتھ جو جاتی ہیں وہ انسان کے اعمال جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب کسی کی ڈیڈ باڈی قبرستان لی جاتی ہیں تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں،
ایک چیز تو قبر میں اس کے ساتھ چلی جاتی، دو باقی آ جاتی ہیں، یعنی اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، اور دوسرے اس کے گھر سے جو اسباب، یعنی پرانے وقتوں میں تو گھر کی چرپائی پہ ہی نا میت لے جائی جاتی تھی، اور جو چیزیں قبر کے لیے لے جائی جاتی تھی، کھدال یہ وہ تو آ جاتی ہیں، اس کی اولاد بھی آ جاتی، لیکن اس کے اعمال قبر میں اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اب قیامت کے دن کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھ تو زمین کو کھلی ہوئی صاف دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، ان میں سے ایک بھی باقی نہ چھوڑیں گے، یعنی کوئی نہیں بچ سکے گا، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے سب بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، کیسے؟ اکیلے اور ننگے، کوئی کپڑا نہیں ہوگا، لیکن تم اس خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کر رکھا، یعنی قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، دنیا عیش کرنے کے لیے نہیں ملی ہے، دنیا میں سزا کے طور پر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے اس قرآن، میرے نبی کی سنتوں پہ عمل کرو، اس دین کو دوسروں تک پہنچاؤ، اس دین کے لیے ٹائم نکالو، صرف رمضان نہیں، رمضان میں قرآن نہ کھولو، یا جس دن ہفتے میں ایک دن کلاس ہوتی ہے اسی دن نہ کھولو، اس قرآن کو روزمرہ زندگی میں لے کر آؤ، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پس تو دیکھے گا گناہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے، کیونکہ اب اپنے کرتوت نظر آ رہے ہوں گے نا، اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ بغیر گہرے کے باقی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ یعنی دنیا میں تو رزلٹ چینج ہو جاتے ہیں نا، اس کے نمبر اس کو چلے گئے، سفارشیں چلتی ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا۔ یہاں پہلی بار اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف کرایا کہ یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جنوں میں سے تھا، کیونکہ کثرت سے سجدے کرتا تھا، ان کی محفل میں تھا، تو اس لیے اس کو بھی حکم ہوا تھا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس کو حکم کیوں ہوا، تو کیونکہ جو سورۃ الاعراف کی آیت ہے نا کہ میں نے تجھے حکم دیا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حکم دیا تھا، اس نے پروردگار کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم اس سے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے، ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ، فرشتے جو وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور جن حکموں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بجا لاتے ہیں۔ آیت نمبر 51، میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، اور نہ خود ان کی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا ہوں، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے نا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو میں نے اس وقت حاضر نہیں رکھا تھا، اور جس دن وہ فرمائے گا تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے، اور گناہگار لوگ جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، یعنی پڑھ لکھ جاتا ہے نا، دنیا کی ایجوکیشن اتنی زیادہ لے لیتا ہے، پھر اللہ کے حکموں کے سامنے نا میں تو اس چیز کو نہیں مانتے کہ یہ ایک آدمی کی گواہی اور دو عورتوں کی گواہی ہے۔ اور مجھے ایک آج کل ایک سوال آیا ہوا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کو بھیجا تھا کہ اونٹوں کا دودھ اور شراب پیشاب پیئیں اور اپنا علاج کرائیں، تو اس کے یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو ہو سکتا ہے صرف یہ حکم ان کے لیے ہوا ہو، تو ہم قرآن کے حکموں پہ اپنی عقل نہیں استعمال کر سکتے۔ عقل کس نے استعمال کی تھی؟ ابلیس نے کی تھی، اور ابلیس کیا ہوا تھا پھر دیکھیں اس کا کیا حال ہوا ہے۔ تو ہم عقل نہ کریں، ہمارا کام صحابہ کرام کی طرح سمعنا و اطعنا ہونا چاہیے، ہم نے سننا اور ہم نے اطاعت کی۔ آیت نمبر 55، لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اس چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آنے والا ہے، یا ان کے سامنے کھلم کھلم عذاب موجود ہو جائے۔ ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں۔ کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں، یعنی وہ جو دلیلیں دیتے ہیں، بت بناتے ہیں، سب باطل ہے، اس سے حق کو لڑا کھڑا کریں۔ انہوں نے میری آیتوں کو
اور جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے اسے مذاق بنا لیا. نبی کا بھی مذاق ہوا, آیتوں کا بھی مذاق ہوا, اور آج بھی پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آج بھی مذاق ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہے جس سے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے, وہ پھر بھی منہ موڑے رہے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے. بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دی ہیں کہ اسے نہ سمجھیں, اور ان کے کانوں میں گرانی ہے گو کہ انہیں ہدایت کی طرف تو بلاتا رہے, لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پانے والے. تیرا رب بہت ہی بخشش والا ہے, یعنی تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی جہنم میں پھینکتا جائے گا اور ان کو ہدایت نہیں دے گا, بلکہ ان کے کرتوتوں کے باعث ان کی بار بار انکار کرنے کی وجہ سے ہو رہا تھا. تیرا رب تو بڑی بخشش والا مہربانی والا ہے. اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلدی عذاب دے, بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے سرکنے کی یعنی اس کے آگے پیچھے ہونے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے. دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی اتنی دنیا کی نعمتوں میں رکھا ہوتا ہے. وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے ظلموں کی بنا پر غارت کر دیا تھا, تباہ کر دیا تھا, ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی. اس سے مراد عاد, سمود اور شعیب علیہ السلام, لوط علیہ السلام کی بستیاں ہیں جہاں سے یہ ملک شام کو جاتے تھے تو ان کا جو راستہ تھا وہاں سے گزر کر جاتے تھے, تجھے ان سے واقف تھے. جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں, خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے. کسی سائل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. تو اب ایسے موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے یہاں پہ سمجھے آزمائش ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں تم اب جاؤ, ایک سمندر کا سفر طے کرو جہاں پہ 2 دریا آپس میں ملیں گے, وہ نشانی ہوگی تمہیں میرا وہ بندہ ملے گا. تو یہ اپنے اسٹوڈنٹ جو یوشع بن نون ہے ان کے ساتھ یہ جاتے ہیں, تو اب سفر پہ نکلے ہیں, اس کی طرف یہ اشارہ ہے, اب جا رہے ہیں. اور حقبہ کہتے ہیں 80 سال یا زیادہ, کہتے ہیں کہ جب نہیں ملے گا تو میں تو پھر چلتا ہی رہوں گا. جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا رستہ بنا لیا تھا. جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ہمارا ناشتہ دے, ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ہو سکتا ہے آنکھ لگ گئی ہو, شاگرد جو تھا وہ جاگ رہا تھا, اس نے دیکھا تھا کہ مچھلی نکل گئی, اور مچھلی کہہ رہے ہیں کہ پکی ہوئی مچھلی تھی. اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ وہ وہاں سے نکل کے سمندر میں ایک سرنگ سا راستہ بناتے گئی, بھی بڑے عجیب طریقے سے گئی تھی. تو اب جو ان کا شاگرد یوشع بن نون جواب دیتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا بھی جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہی میں مچھلی بھول گیا تھا. دراصل شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں. اس مچھلی نے انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا, یعنی مچھلی چلی گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے, چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بتایا تھا کہ جہاں میرا بندہ ملے گا 2 دریاؤں کا سنگم تھا, اب دریاؤں کا سنگم کی جو نشانی بتائی تھی اللہ نے یہ بتائی تھی کہ جو مچھلی زندہ ہو کر پانی میں جائے گی. بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص نعمت عطا فرما رکھی تھی, اسے اپنے خاص سے علم سکھا رکھا تھا. آیا نا اس میں عبادن آتینا رحمتا ومن عندنا علمنا من لدنا علما. اس سے جن شیخ سے میں نے پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھے خضر علیہ السلام یہ بھی نبی تھے. اب آپ کو بتائیں نا کہ اس میں لوگوں کے مختلف آراء ہیں, یہ اپنی عقل کے حساب سے اس حساب سے اپنے اپنے دماغ دوڑائے جاتے ہیں, تو اس سے کہتے ہیں. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ انعامات تھے جو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے تھے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک طرح سے آزمائش ہونی تھی. اب خضر علیہ السلام سے ملتے ہیں. اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے. اب جو خضر علیہ السلام ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے, کہ یہ اس سے پتہ چلتا ہے جو علم کا جو سفر ہوتا ہے یہ صبر کا سفر ہوتا ہے. ابھی آپ کو صوفیہ بتا رہی تھی, آپ پہلے میری 3 آپشن سن لیں کہ کون کون سی میں دعائیں کراؤں گی. آپ سب برابر بول رہے تھے, کوئی کیا کہہ رہا تھا,
کوئی کیا کہہ رہا تھا، پہلے اس کی بات کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ تو علم کے سفر میں صبر زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ اب کہتے ہیں کیف تصبروا علی ما لم تحط بھی خبرا، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں، یعنی جس کا پورا علم نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے گارنٹی دیتے ہیں کہ جواب دیا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے نہ پوچھنا، یعنی میں راستے میں جو بھی کروں تم مجھے کچھ نہیں کہو گے کہ میں نے کیوں کیا، وائی یا واٹ کچھ نہیں کہنا، جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی سوال تم سے نہ کروں۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر نے اس کے تختے توڑ ڈالے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کی۔ اب ایسا ہے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو تو بتا دیا تھا، یہ کشتی جو تھی غریب بچوں کی تھی، آگے جو تھا کوئی ایک حکمران تھا جس کی اچھی کشتی ہوتی تھی، وہ زور زبردستی سے کشتی لے لیتا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کی کشتی جو ہے کر دی، توڑ دی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا کیوں کی، تو اب انہوں نے فوراً بول دیا۔ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں قال علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر نے جواب دیا میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ گارنٹی دیتے ہیں کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے میں کام میں تنگی میں نہ ڈالیے، یعنی میرے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھیں، سختی نہ کریں۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی ہے۔ اب ایسا ہے کہ یہاں پہ آئی تھنک سپارہ ختم ہو گیا ہے، تو اب جو اگلا پارہ پڑھیں گے اس میں ایک اور واقعہ ہوگا۔ اس واقعے کے بعد پھر خضر علیہ السلام جو ہے سارا بتا دیں گے کہ کیوں انہوں نے یہ 3 کام کیے تھے اور موسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر صبر نہیں کر سکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہم بھی خضر علیہ السلام کی جو حکمتوں کے خزانے تھے ان میں سے ہم بھی کچھ نہ کچھ علم پاتے۔ آپ سب کا یہاں بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اللہ قبول فرمائے، آپ سب کی گھروں پہ اللہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ جس نے دعا کے لیے کہا اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔